واقعہ کربلا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور ان کی آل اولاد کو کیسے مظلومانہ شہید کیا گیا، اس بات سے تو ہم سبھی لوگ واقف ہیں، کیونکہ ہم بچپن سے ہی یہ حالات و واقعات سن کر بڑے ہوئے۔ مگر افسوس کہ آج بھی ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس حقیقت کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ واقعہ کربلا دراصل تھا کیا، یہ ہوا ہی کیوں تھا۔ اس کے پیچھے ایسی کیا وجوہات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالوں کی محنت کو صرف 50 سال کے بعد ہی اس مقام پر پہنچا دیا گیا کہ صحابہ کرام اور ان کی اولادیں موجود ہیں، مگر امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کو اس طرح سے بے دردی سے مظلومانہ طور پر شہید کر دیا جائے۔ اور ان کو شہید کرنے والی یہ جماعت خود کو مسلمان بھی کہتی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ بھی سن چکی ہے، جس کے اندر آپ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں، میں اپنے بعد تمہیں ہدایت کے لیے اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور پھر فرمایا کہ میں تمہیں اپنے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلواتا ہوں۔ مگر امت نے اس کا بالکل الٹ کیا، نہ ہی قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، نہ ہی اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھا، اور پھر فرقہ واریت سے اس طرح سے تقسیم ہوئے کہ آپس کے اندر شیعہ اور سنی بن کر رہ گئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم واقعہ کربلا کا اصل اور حقیقی پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا دماغ اور سوچ اتنا چھوٹی ہے، اتنا محدود ہے کہ کچھ بھی نیا یا اصل حقائق یا آپ کے فرقے کی سوچ سے آگے آپ کچھ نہیں سوچنا چاہتے، تو برائے کرم یہ ویڈیو مت دیکھیں، یہ ویڈیو آپ کے لیے نہیں ہے، اسے یہیں پر چھوڑ دیں۔ لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو آخر تک اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اور یہ ٹاپک کیونکہ بہت بڑا ہے اور ایک ویڈیو کے اندر اسے ایکسپلین کرنا سمندر کو کوزے کے اندر بند کرنے کے برابر ہے، لیکن میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو تمام اہم ترین حقائق کے ساتھ پوری تاریخ سمجھا سکوں، اور وہ بھی آسان سے آسان الفاظ میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کے ویران پہاڑوں کے اندر اللہ کے بھروسے پر چھوڑ دیا۔ پیاس کی شدت سے اسماعیل علیہ السلام نے جب پانی مانگا تو حضرت ہاجرہ بے چین ہو کر صفا و مروہ پہاڑی کے چکر لگاتی ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑیوں کو رگڑتے ہیں، جس سے زمزم کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ یہ دونوں ماں بیٹا اسی پانی کے چشمے کے پاس پڑاؤ ڈال کر یہاں پر رہنے لگتے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد یہاں سے کچھ قافلے والوں کا گزر ہوتا ہے، اور وہ یہاں پر صحرا کے اندر خشک پہاڑوں کے درمیان ایک پانی کا چشمہ دیکھ کر یہاں پر آباد ہو جاتے ہیں۔ یوں آہستہ آہستہ مکہ شہر آباد ہونے لگتا ہے، جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے علاوہ کئی اور مہاجر بھی شامل تھے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تشریف لائے، یہ سمجھنے کے لیے میں نے کئی دن لگا کر یہ سلسلہ نسب ترتیب دیا ہے، تاکہ آپ کو بہتر طور پر سمجھا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا قریش قبیلے سے، اور آپ کے خاندان کا نام تھا بنو ہاشم۔ قریش 10 بڑے قبیلوں پر مشتمل ایک طاقتور قبیلہ تھا، اور ہر قبیلے کے سردار آپس کے اندر باہمی مشورے سے ہر طرح کے بڑے فیصلوں کو کیا کرتے۔ ان 10 قبیلوں کے اندر 2 قبیلے بہت ہی اہم اور طاقتور تھے، ایک کا نام تھا بنو امیہ اور ایک بنو ہاشم۔ ان دونوں کو الگ الگ ذمہ داریاں دی گئی تھی۔ بنو ہاشم کی فوج کی کمان بنو مخزوم قبیلے کے پاس تھی، جو کہ بنو امیہ کی ایک شاخ تھی، جبکہ خانہ کعبہ کا متولی بنو ہاشم کو بنایا گیا تھا۔ یعنی دنیاوی طور پر طاقت کے لحاظ سے بنو امیہ، جبکہ مذہبی لحاظ سے بنو ہاشم کا رتبہ عربوں میں بہت طاقتور تھا۔ لیکن یہ دونوں ہی قبیلے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، کیونکہ ان دونوں کا تعلق 5ویں نسل سے جا کر عبد المناف پر جا کر ملتا ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف۔ عبد المناف کے بہت سے بیٹے تھے، مگر 4 بہت ہی طاقتور بنے۔ ایک بیٹے کا نام تھا عبد المطلب، دوسرے کا ہاشم، تیسرے کا نام تھا عبد الشمس، اور چوتھے کا نوفل۔ نوفل اور مطلب قبیلہ زیادہ تاریخ نہیں رکھتا، کیونکہ اصل میں عرب کی جو نسل آگے بڑھی وہ دراصل ان 2 قبیلوں سے بڑھی، ہاشم اور عبد الشمس سے۔ ان دونوں خاندانوں کے اندر ہمیشہ سے ایک مقابلے بازی جاری رہتی، مگر یہ مقابلہ ہمیشہ اچھی چیزوں کے اندر رہا کرتا۔ مثال کے طور پر بنی ہاشم نے اگر اتنے مہمانوں کو کھانا کھلایا تو ہم لوگ ان سے زیادہ کھلائیں گے۔ اگر انہوں نے گھڑ سواری کے اندر ہمارے کسی بندے کو شکست دی ہے تو ہم ان کے قبیلے کو اگلی بار شکست دیں گے۔ بنو ہاشم نے یہ اچھا کام کیا تو ہم اس سے بڑھ کر یہ اچھا کام کریں گے۔ کبھی کبھار ان قبیلوں کے اندر اختلاف بھی رہتا، مگر ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ باقی عرب قبیلوں پر اپنی برتری اور دھاک بٹھا سکیں۔ ہاشم سے ان کے بیٹے عبد المطلب پیدا ہوئے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کے 10 بیٹے اور 6 یا 7 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ بیٹوں میں جو اسلامی لحاظ سے مشہور ہوئے وہ آپ کے والد حضرت عبداللہ جو سب سے چھوٹے تھے، چچا عباس، ابو طالب اور حضرت حمزہ تھے۔ عبداللہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، جبکہ آپ کے چچا ابو طالب کے بیٹے عقیل، جعفر اور حضرت علی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کا نکاح ہوا، جس کے بعد حضرت حسن اور پھر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی نے حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد اور بھی کئی شادیاں کی، جن کے اندر اور بھی بچے پیدا ہوئے۔ ان میں سب سے مشہور بیٹے کا نام ہے محمد، جو کہ حنفیہ خاندان کی ایک عورت سے پیدا ہوئے، اسی لیے انہیں محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ یہ تو ہو گیا سلسلہ نسب بنو ہاشم کا، لیکن اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف، عبد الشمس قبیلے کی طرف۔ عبد الشمس کے 2 بیٹے امیہ اور ربیہ تھے۔ ربیہ کے بیٹے تھے عتبہ، جو کہ ابو حذیفہ کے والد تھے۔ اس کے علاوہ عتبہ کے دوسرے بیٹے کا نام تھا ولید، اور ان کی بیٹی کا نام تھا ہندا، جس نے غزوہ احد کے اندر حضرت حمزہ کو شہید کروا کر ان کی لاش کی بے حرمتی کی۔ یہ ابو سفیان کی بیوی تھی اور امیر معاویہ کی والدہ۔
उत्बा, शाइबा और वलीद जंग बदर के अंदर मुसलमानों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे और इसी मौत का बदला लेने के लिए हुंदा ने हबशी गुलाम से कहा था कि हजरत हमजा को शहीद करे, क्योंकि इनमें से एक हिंदा का वालिद था, एक भाई और एक चचा। उत्बा और शाइबा का कत्ल हजरत हमजा के हाथों हुआ था। उमैया के दो बेटे थे, ज़रब और अबू लास। कुरैश की सिपा सलारी यानी फौज का इख्तियार इन्हीं के पास होता था। अबू लास के दो बेटे थे, अफान और हकम। अफान के बेटे थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि तीसरे खलीफा थे, और इनके बेटे थे अब्दुल्ला, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए मगर बचपन में इंतकाल कर गए। जबकि हकम का बेटा था मरवान, जिसके तीन बेटे अब्दुल मलिक, अब्दुल अजीज और मोहम्मद पैदा हुए। हुकूमत इसके बाद अब्दुल मालिक के बेटे और फिर सलमान के पास गई और सलमान ने ऐलान कर रखा था कि मेरे बाद हुकूमत मेरे बेटों में नहीं बल्कि मेरे कजन उमर बिन अब्दुल अजीज के पास जाएगी, और इसके बाद मेरे भाई यजीद और फिर हशाम के पास। नहीं, ये वो यजीद नहीं है जो कि आप समझ रहे हैं, इसे जरा आगे जाकर समझते हैं। अब आते हैं ज़रब की तरफ, जिसके बेटे पैदा हुए सहर यानी अबू सुफियान, और अबू सुफियान और हिंदा से इनके बेटे पैदा हुए यजीद, मुआविया और बेटी उम्मे हबीबा। ये बेटा मुआविया वही था जिसका बेटा यजीद आगे जाकर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके खानदान को करबला में शहीद करता है। अब आपको समझाता हूँ कि इस पूरी खानदानी हिस्ट्री को समझाने का आपको मकसद क्या था। बनु हाशिम और बनु उमैया के अंदर शुरू से एक दूसरे को नीचा दिखाने और पूरे अरब पर हुक्मरानी की दौड़ लगी रहती थी, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि बनु हाशिम खानदान से थे और बनु उमैया क्योंकि इस खुदाई इख्तियार को कि वो जिसको भी चाहे या जिस कबीले को भी चाहे इसके अंदर अपना रसूल पैदा करके इसकी इज्जत को बढ़ा दे, बनु उमैया सिवाय हसद और बुग़्ज़ के कुछ भी ना कर सके। और यही बुग़्ज़ इनकी आल औलाद के अंदर आगे मुंतकिल होता रहा, जो कि आखिरकार वाक़या करबला तक जा पहुंचा, और आखिर में खिलाफत के निजाम को बनु उमैया ने तबाह करके इसे बादशाहत के निजाम के अंदर बदल कर अपनी हसद की आग को ठंडा किया। पूरी बनु उमैया की तारीख के अंदर सिर्फ 3 लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया, मुसलमान उम्मत को एक करके बनु उमैया खानदान के जुल्म से इन्हें बचाया, और वो खुद भी बनु उमैया खानदान से ही थे। एक हैं हजरत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें अपनी 2 बेटियां निकाह के अंदर दी और मुसलमानों के तीसरे खलीफा भी हैं। दूसरे उमर बिन अब्दुल अजीज, इनका सिलसिला नसब आप देख लें, और यजीद का बेटा मुआविया, जिसने ये जालिम बादशाह अपने बाप से लेने से इनकार कर दिया। बाकी जितने भी लोग गुजरे हैं उन्होंने सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान और अहले बैत से इसका बदला इस्लाम की तालीमात को तबाह करके लिया। फतेह मक्का तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जितने भी लोग थे वो सारे के सारे तकरीबन बनु हाशिम से थे या फिर मदीना के अंसार। फतेह मक्का तक जितनी भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगें हुई वो बनु उमैया खानदान से ही थी, जो कि मक्का में आबाद था। ये लोग फतेह मक्का पर माफिया मांगकर मुसलमान हुए थे, जिन्हें तुलका कहते हैं। और जाहिर है कि ना तो इनकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में तरबियत हुई थी और ना ही ये दीन को ज्यादा समझते थे, बल्कि दीन को एक ताकत और हुकूमत हासिल करने का जरिया समझते थे। और इन्हें लगता था कि अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर और रसूल मान ले तो इसका मतलब है कि उन्होंने बनु हाशिम की सरदारी कबूल कर ली, और ये तो हम किसी सूरत नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के फौरन बाद ये लोग मुर्तद होने लगे, जिनके खिलाफ हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कताल भी किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे वो अबू जहल, उतबा या अबू सुफियान, सबके सब का ताल्लुक बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे, और उनकी बीवी हिंदा भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जंगों में लड़ने वाले जितने भी सरदार थे वो अबू जहल, उतबा या अबू सुफियान, सबके सब का ताल्लुक बनु उमैया से था। अबू सुफियान भी फतेह मक्का के बाद माफी मांगकर मुसलमान होने वाले लोगों में शामिल थे, और उनकी बीवी हिंदा भी। गज़वा बदर में जब बड़े बड़े सरदार मारे गए जो कि बनु उमैया से थे, तो अबू सुफियान के पास बनु उमैया की सरदारी आ गई, जिसके बाद वो हर जंग के अंदर इनके सरदार बनकर मुसलमानों को खत्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे। मगर जब देखा कि मुसलमानों को रोकना अब नामुमकिन है तो जान बचाकर मुसलमान हो गए, और इनके बेटे मुआविया और बीवी हिंदा ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत उमर ने इन फितनों और खानदानी दुश्मनी को रोके रखा, क्योंकि आपका ताल्लुक भी बनी हाशिम के खानदान बनु आदि से था। लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी जमात ने अबू सुफियान के ईमान को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो कहते थे कि ये सिर्फ इस्लाम को गालिब होता देखकर मजबूरी में मुसलमान हुए हैं। इसीलिए ना कोई इनके पास बैठना पसंद करता और ना इनको मुसलमान होने के बाद वो इज्जत मिलती जो कि एक सरदार को मिलनी चाहिए। इसीलिए एक रोज वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होकर अपनी यही खोई हुई इज्जत को मुसलमानों के अंदर बहाल करने के लिए दरखास्त करने पहुंचे कि आप मेरी बेटी उम्मे हबीबा से शादी कर लें, ताकि मैं भी हजरत अबू बकर और उमर की तरह ससुर का दर्जा हासिल करके मुसलमानों के अंदर अपनी इज्जत को बढ़ा सकूं। दूसरा, मुझे भी अमीर बनाकर मुसलमानों के साथ कुछ जंगों के अंदर भेज दें। और तीसरा ये कि मेरा बेटा मुआविया जो कि पढ़ना लिखना जानता है, आप इसे कातिब वही रख लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम शर्तें मान ली कि जहाँ पर कई सौ कातिब वही मौजूद हैं तो वहाँ पर किसी की दिलजोई की खातिर एक और सही, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांग कर ये स्टेटस अमीर मुआविया को दिया गया कि वो कातिब वही बने, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि कोई भी शख्स उनसे किसी चीज की दरखास्त करता या कुछ भी मांगता तो आप उसे कभी भी इनकार न करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार मुआविया को किसी जरूरी काम से तलब किया तो जवाब मिला कि वो खाना खा रहे हैं। दूसरी बार कुछ टाइम के बाद फिर बुलाया तो जवाब आया कि अभी तक खाना खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया कि इसका पेट कभी ना भरे।
اور نبی کی بد دعا بھی ایسے اثر کرتی ہے جیسے کہ دعا۔ حضرت عمر کے دور تک یہ 4 سال تک دمشق کے گورنر تھے۔ حضرت عثمان کے دور خلافت کے اندر یہ 12 سال تک ملک شام کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان نے خلیفہ بننے کے بعد انہیں ملک شام اور عراق کا بھی گورنر بنا دیا اور یہ پورے 12 سال تک اتنے بڑے علاقے کے گورنر رہے۔ حضرت عثمان جب تیسرے خلیفہ بنے تو بحیثیت انسان ان سے کچھ غلطیاں ہوئی، اور وہ غلطیاں یہ تھی کہ انہوں نے اپنے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کو نوازنا شروع کر دیا۔ انہیں بڑے بڑے عہدوں پر بنا کسی مقصد کے صرف خاندانی ہونے کی وجہ سے نواز دیا۔ امیر معاویہ کو شام کے ساتھ ساتھ عراق کا ایک بڑا علاقہ بھی ان کی حکمرانی کے اندر شامل کر دیا۔ آپ کے ماموں اور فاتح ایران سعد بن ابی وقاص کو بدل کر کوفہ کا گورنر اسلاف ابن عتبہ کو بنا دیا گیا، جو کہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ مصر سے عمرو بن عاص کو ہٹا کر اپنے دودھ شریک بھائی کو گورنر لگا دیا، جو کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہوا اور پھر سے معافی مانگ کر مسلمان ہوا تھا۔ عراق میں ولید کو امیر بنا دیا گیا، جس نے مسجد کے اندر ایک روز شراب پی کر نماز پڑھا دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے اندر حضرت عثمان کے خلاف بغاوت بڑھنے لگی، جن کے اندر صحابہ کرام کی اولادیں بھی شامل تھیں، مگر یہ قصور حضرت عثمان کا نہیں تھا۔ تو اسی عقبہ کی اولاد ہے جو رسول پر جانوروں کی گندگی پھینکا کرتا تھا۔ بدر کے 70 اسیروں میں سے عقبہ ہی ایسا شخص تھا جسے رسول کے کہنے پر قتل کر دیا گیا۔ یہ وہی ولید ابن عقبہ ہے جو بحکم مؤلفۃ قلوبہم مسلمان ہوا۔ قرآن فاسق کہے اس کی بات کا اعتبار نہ کرو۔ پیتے جا اور پلاتے جا۔ یہ کیا ہو گیا ہے؟ صبح کی نماز کا 4 رکعت ہو گئی۔ کیونکہ مروان جو کہ حضرت عثمان کا پرسنل سیکرٹری تھا، کیونکہ یہ وہ شخص تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ سے نکال دیا تھا، کیونکہ وہ رسول اللہ کا مذاق اڑایا کرتا، اسے واپس بلا کر اپنا چیف سیکرٹری حضرت عثمان نے لگا دیا، صرف اور صرف اپنا خاندان بنو امیہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص کسی بھی ملک سے آنے والے کسی بھی فریادی کو حضرت عثمان تک پہنچنے نہیں دیتا تھا، بلکہ ان تمام لوگوں نے مل کر حضرت عثمان کے گرد ایک حلقہ بنایا ہوا تھا اور ان کو بے خبر ہی رکھتے۔ یہ لوگ کسی شکایتی خط کو بھی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ دیتے، یا پھر مروان خود سے کوئی اونٹ پٹانگ جواب لکھ کر اور اس پر حضرت عثمان کی مہر لگا کر واپس بھیج دیتا، جس سے لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھنے لگا۔ بنو امیہ کے گورنرز نے لوگوں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور یہ بات تب کھلی جب ولید کا واقعہ ہوا، یعنی اس نے شراب پی کر فجر کی نماز پڑھائی اور ایک سوالی شکایت لے کر مدینہ پہنچا۔ تب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی خدمت میں پیش ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک اٹھا کر ہوا میں لہرا کر فرمایا کہ ابھی تک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک بھی پرانے نہیں ہوئے، اور اسلام کا نقشہ بدل دیا گیا ہے، اس کا نظام تباہ کر دیا گیا ہے، آپ کو بنو امیہ نے بے خبر رکھا ہے۔ اور یوں تمام حالات کھل کر حضرت عثمان کے سامنے آ گئے، ان کو اصل حالات کی خبر ہوئی اور انہوں نے ولید کو بلا کر کوڑے لگوائے، لیکن اب تک بہت دیر ہو چکی تھی، مسلمانوں کا غصہ حد سے بڑھ چکا تھا، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے 2000 کے قریب باغی مدینہ کے اندر جمع ہو گئے۔ یہ حضرت عثمان کے خلاف احتجاج کرنے لگے کہ وہ خلافت سے دستبردار ہو جائیں، جنہیں مروان کے تکبرانہ جواب اور غصہ دلواتے، کیونکہ وہ فتح مکہ پر معافی مانگ کر مسلمان ہونے والے لوگوں میں شامل تھا، مگر ان لوگوں کو باہر آ کر نصیحت کر رہا تھا جو کہ دین کا درد لے کر یہاں پر اکٹھے ہوئے تھے۔ مگر اسی احتجاج کے دوران گھر کے اندر گھس کر حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، اور آج تک یہ کسی کو معلوم نہیں کہ یہ کس نے کیا، تاکہ انہیں کوفے میں گزرنے والے حالات سے آگاہ کریں۔ لیکن مروان ابن حکم اور ابو سفیان شکایت کرنے والوں کی بات خلیفہ تک پہنچنے میں مانع قرار پائی۔ شکایت لے کر آنے والے لوگ ام المؤمنین عائشہ کی خدمت میں چلے گئے۔ انہوں نے خلیفہ سے سخت بحث و مجادلہ کیا اور رسول اکرم کی نالین ہاتھ میں لے کر فریادیں بلند کی۔ میں ہوں مروان، مصر کے بلوائیوں کے قتل کا فرمان میں نے جاری کیا ہے، خلیفہ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تم اسی قوم و قبیلے سے ہو جسے مردانگی میں صرف داڑھی ملی ہے، اور ہاتھوں میں چوڑی پہن کر گالوں میں لالی لگا کر گھروں میں بیٹھ جاؤ تو اور بھی بھلے لوگوں گے۔ چلے جاؤ، ورنہ اگر میری تلوار نکل آئی تو اکیلا نامردوں کے ایک لشکر کو پچھاڑ دوں گا۔ ایسے رجس تو بارہا جنگ کے میدانوں میں تیرے باپ دادا کے منہ سے بھی سن چکا ہوں۔ یہ تمہارے باپ داداؤں کا غرور جاہلیت ہے جو تمہیں اپنے کیے سے نادم ہونے نہیں دیتا۔ حضرت علی بھی حضرت عثمان کی اس پالیسی سے ناراض رہتے تھے اور انہیں سمجھاتے بھی تھے، مگر اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ مگر جب احتجاج کرنے والے لوگوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو ان کی حفاظت پر لگا دیا، کیونکہ خلیفہ وقت کی حفاظت کرنا ان پر لازم تھا۔ بلوائی اگر خلیفہ کو نکالنا چاہیں تو بنی ہاشم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ میرے بھائی حسن، حسین اور عباس بھی دروازے پر کھڑے ہیں۔ جوانان بنی ہاشم اجازت نہیں دیں گے کہ خلیفہ پر ذرہ برابر بھی آنچ آ سکے۔ اوہ علی 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 علی، نہ جینے دیں گے نہ چین سے مرنے دیں گے۔ علی اگر اتنے ہی خیر خواہ ہے تو بلوائیوں کو کیوں نہیں نکالتے؟ بلوائی تو چلے گئے تھے، وہ خط جو تم نے خلیفہ کے خون سے لکھا اس نے انہیں لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ تو ہے بنی امیہ پر کہ وہ بیٹھے رہیں اور بنی ہاشم ان کے گھر کی حفاظت کریں۔ دیکھتا ہوں موت مروان کا کیا بگاڑنے کی، یہ ذلت برداشت نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان کی بلوائیوں یعنی باغی لوگوں کے ہاتھوں شہادت کے بعد حضرت علی کو ہنگامی بنیادوں پر خلیفہ چننے کے لیے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ حالانکہ حضرت علی یہ بالکل نہیں چاہتے تھے، اور وہ یہ جانتے تھے کہ حالات خراب کر کے ان کے حوالے کیے جا رہے ہیں جنہیں سدھارنا انتہائی مشکل ہے،
کیونکہ اس وقت دو خاندانوں کی دشمنی کو ہوا دی جا چکی ہے جو کہ آسانی سے ختم نہیں ہوگی، لیکن مسلمانوں کو اس حالت کے اندر اکیلے چھوڑ دینا بھی حضرت علی کو بھلا کہاں برداشت تھا، لہٰذا آپ نے یہ خلافت قبول کر لی اور آتے ہی سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ جن جن لوگوں کو حضرت عثمان نے امیر بنایا تھا اور جس جس علاقے کا، وہ سب کے سب اپنے عہدے سے معزول ہیں، کیونکہ یہی لوگ امت کے اندر فساد کی وجہ بنے ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کا مطلب تھا بنو امیہ سے۔ اب ایک بار پھر سے حکومت حضرت علی کے آنے سے بنو امیہ سے نکل کر بنو ہاشم کے اندر ایک بار پھر سے آ گئی تھی، اور جب یہ خبر امیر شام یعنی معاویہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے یہ کہہ کر حکومت چھوڑنے سے انکار کر دیا کہ جب تک عثمان کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا نہ دی جائے وہ حکومت کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت علی نے جواب دیا کہ پہلے میری حکومت کو مضبوط ہونے دو، مسلمانوں کو اس تقسیم سے نکل کر ایک کرنے دو، ان کا اعتماد بحال کرنے دو، اس کے بعد میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایک ایک کی شناخت کر کے اسے سزا دوں گا، اور ایک قانون کے تحت یہ معاملہ عدالت کے اندر جائے گا، اور جس پر گواہی ثابت ہو اس سے قصاص لیا جائے گا۔ مگر معاویہ نے یہ سب ماننے سے انکار کر دیا، بلکہ ایک دھمکی آمیز خط شام سے حضرت علی کو موصول ہوا کہ اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو ہمارے پیچھے 50,000 کا لشکر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ میرے پاس مسلم امت اور اللہ کا قرآن اور نبی کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی فرمایا تھا کہ میرے بعد تم بہت زیادہ فتنہ دیکھو گے، اور جب یہ وقت آئے تو تم پر میری سنت اور قرآن کی تعلیم لازم ہے، اسے دانتوں سے پکڑ لینا۔ قرآن میں بھی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اور اپنے حکمران کی اطاعت کرو، جو کہ حضرت علی کو حق پر ثابت کرتی ہے۔ جب معاملہ دھمکیوں تک پہنچا تو حضرت علی شام کی حکومت کو گرانے جا رہے تھے کہ حضرت طلحہ اور زبیر مکہ سے مدینہ چلے گئے، اور وہاں پر حضرت عائشہ سے مل کر کہا کہ آپ ہمارے ساتھ بصرہ چلیں، اور وہاں پر معاویہ کے لشکر سے مل کر ہم حضرت علی پر پریشر ڈالیں گے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں۔ یہ لوگ وہاں سے روانہ ہوئے اور ہوب نام کی ایک جگہ پر قیام کیا تو اچانک سے وہاں پر کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ جواب ملا کہ ہوب۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچانک سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جب آپ نے فرمایا تھا کہ کیا ہوگا میری اس بیوی کا جس پر ہوب کے کتے بھونکیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سے کہا کہ یہاں سے چلو، مگر طلحہ اور زبیر نے آپ سے گزارش کی کہ ہم تو امیر معاویہ اور علی کے درمیان صلح کروانے کی غرض سے جا رہے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان جنگ نہ ہو، لیکن اگر ہمارے واپس جانے سے یہ جنگ ہو جاتی ہے تو کیا آپ تب بھی خاموش رہیں گی؟ اب معاملات ختم ہو رہے تھے، آہستہ آہستہ معاملات صلح کی طرف جا رہے تھے، لیکن مروان نے یہ شرارت کی اور رات کے اندھیرے کے اندر دونوں مسلمانوں کے لشکر کو ایک دوسرے سے لڑوا دیا تاکہ دونوں کو لگے کہ سامنے والے نے پہلے حملہ کیا، اور اسی لڑائی کے اندر رات کے اندھیرے میں تقریباً 10,000 لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہوئے مارے گئے۔ لیکن حضرت علی یہ جنگ جیت گئے اور حضرت عائشہ کو عزت سے مدینہ روانہ کیا اور مسلمانوں کو مال غنیمت لوٹنے سے بھی منع کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اپنی اس غلطی پر روتی رہتی تھی کہ مجھ سے بہت بڑی بدعت ہوئی اور اس لیے مجھے حجرہ عائشہ کے اندر دفن ہونے کا کوئی حق نہیں، بلکہ جنت البقیع کے اندر مجھے اپنی سوتنوں کے ساتھ دفن کیا جائے، جہاں پر آج بھی ان کی قبر ہے۔ اب یہاں پر جنگ جمل کے اندر شہید ہونے والے فوجیوں کے اندر زیادہ تر تعداد تھی کوفہ عراق کے لوگوں کی، جہاں پر صف ماتم بچھا ہوا تھا۔ یہ سب لوگ حضرت علی کو قصوروار ٹھہرا رہے تھے، انہیں گالیاں دے رہے تھے، مگر حضرت علی نے فوج کو خاموش رہنے کا حکم دیا کہ پلٹ کر کوئی جواب مت دینا کیونکہ ان کے دل دکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی کی فوج عراق اور شام کے درمیان ایک جگہ پر پہنچی جہاں پر معاویہ کی شام کی فوج سے جنگ ہونا تھی، جس کو کہتے ہیں صفین۔ حضرت علی تقریباً یہ لڑائی جیت چکے تھے، مگر عمرو بن عاص نے معاویہ کو یہ مشورہ دیا کہ ایسا کرو کہ قرآن سر پر اٹھا کر لوگوں کے درمیان یہ اعلان کرو کہ یہ قرآن ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اگر بات نہ بھی بنی تو کم از کم علی کی فوج کے اندر پھوٹ تو پڑ جائے گی اور ہم دوبارہ اپنی فوج کو اکٹھا کر لیں گے، اور ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت علی کی فوج کے لوگ تقسیم ہو گئے، جس کے بعد حضرت علی مدینہ واپس آ گئے اور ایک بار پھر سے شام کی فوج پر حملہ کرنے کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی دوران یہاں پر ایک نئے فتنے کا آغاز ہوا اور تقریباً 4,000 لوگوں نے یہ تعویل نکالی کہ حکومت تو صرف اللہ کی ہے، کوئی انسان بھلا حکمران کیسے ہو سکتا ہے، اور یہ سوچ کر انہوں نے کہا کہ معاویہ اور علی دونوں مرتد اور کافر ہیں، ان دونوں کا قتل کر دو۔ حضرت علی کو ان سے بھی جنگ کرنا پڑی، جسے کہتے ہیں جنگ نیروان۔ اب مسلمانوں کی حکومت دو حصوں کے اندر تقسیم تھی، ایک حضرت علی کی جن کے پاس عرب سرزمین کی خلافت تھی، اور دوسری طرف عمرو بن عاص اور امیر معاویہ کی شام کی اور عراق کی حکومت۔ اور ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت علی حق پر تھے، کیونکہ جب حجاز مقدس یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے حضرت علی کو خلیفہ چنا تو ہر کسی پر ان کی اطاعت واجب تھی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے درجے کا صحابی کیوں نہ ہو۔ حضرت علی متفقہ طور پر مسلمانوں کے خلیفہ چنے گئے تھے، مگر امیر معاویہ نے حکومت وقت کا حکم نہ مان کر بغاوت کی تھی، جو کہ قرآن اور حدیث کا انکار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایک بار فرمایا تھا کہ تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جس کو میرے دین کی تعویل کی خاطر یعنی قرآن کی تعلیمات ان کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانا پڑے گی، اور وہ حضرت علی تھے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ شخص ہوگا جو کہ سامنے بیٹھا میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ صحابہ کرام دوڑتے ہوئے حضرت علی کی طرف بڑھے اور انہوں نے سن کر ایسا ریئیکشن دیا کہ جیسے انہیں یہ سب پہلے سے معلوم تھا، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد حدیث عمار، جب حضرت عمار مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، 2 پتھر اٹھا کر اپنے کندھوں پر جوش و جذبے سے اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ اے سمیہ کے بیٹے، کیا ہوگا جب تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تم اسے اللہ کے راستے پر اور جنت کی طرف بلاؤ گے، لیکن وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائے گی۔ اور باغی جماعت جس نے حضرت عمار کو قتل کیا وہ معاویہ کی جماعت تھی،
اور اس حدیث مبارکہ کے مطابق یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معاویہ کی جماعت باغی تھی جن کے خلاف حضرت علی کی جنگ بالکل جائز تھی۔ دوسری بات یہ کہ معاویہ تو حضرت عثمان کے قتل کے قصاص یعنی بدلے کے وارث ہی نہیں تھے، صرف ایک خاندان کے فرد تھے۔ ان کا سلسلہ نسب آپ خود دیکھ لیں کہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، یعنی یہ دور کے کزن ہے جن کا وراثت کے اندر بھی کوئی حق نہیں بنتا۔ حضرت عثمان کی اولاد نے بھی ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، حالانکہ وہ اس وقت ایسا کر سکتے تھے۔ قصاص کا بھی ایک الگ سے قانون کا نظام ہے، خود سے قانون کو ہاتھ میں لینا یہ کس طرح کا بدلہ لینا تھا۔ حضرت علی وہ ہستی ہیں جنہوں نے اسلام کو زیرو سے دیکھ کر 3 بڑے اعظموں کے اندر پھیلتے ہوئے دیکھا، اور اب بڑھاپے میں وہ یہ وقت دیکھ رہے ہیں کہ ہر جنگ کے اندر مسلمان ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، تقسیم ہو چکے ہیں، فساد اور پھوٹ پڑ چکی ہے، اسلام کا شرازہ بکھر رہا ہے۔ اسی لیے جنگ کے اندر بھی آپ کے مخالف آنے والوں کی لاشوں پر بیٹھ کر آپ بہت رویا کرتے، یا مدینہ کے پاس کنویں پر بیٹھ کر جہاں پر کوئی بھی شخص آپ کو نہ دیکھ سکے آپ روتے رہتے اور یہ دعا کرتے کہ اے اللہ معاویہ اور اس کے شیعہ کو تباہ کر، جس نے مسلمانوں میں فساد اور پھوٹ ڈالی اور اس خلافت کے نظام کو توڑ کر بادشاہت کے نظام کی بنیاد رکھی، اس کا اور میرا فیصلہ اب قیامت کے روزی ہوگا۔ حضرت علی کے دور کے اندر 5 سال تک معاویہ نے حضرت علی سے جنگ کی، اور 40 ہجری کے اندر رمضان المبارک کے اندر انہی باغیوں کے ہاتھوں حضرت علی کی شہادت ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو مسلمانوں نے خلیفہ چن لیا۔ اس وقت بھی مسلمان 2 حصوں کے اندر تقسیم تھے۔ حضرت حسن سے یہ نہیں دیکھا گیا تو انہوں نے شام پر حملے کے لیے فوج تیار کی۔ جب معاویہ نے یہ دیکھا تو عمر بن عاص سے مشورہ کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ عمر بن عاص نے کہا کہ جلدی سے جلدی صلح کا پیغام بھیجو ورنہ یہ فوج ہمیں نہیں چھوڑے گی، یہ تو بدلہ لینے کے لیے کفن باندھ کر نکلی ہے۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور حضرت حسن کو صلح کا پیغام بھیجا گیا کہ ہم آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہیں، بس ہماری ایک شرط ہے کہ آپ خلافت کا دعویٰ چھوڑ دیں، مجھے خلیفہ بن کر حضرت عثمان کے قاتلوں کی شہادت کا بدلہ لینے دیں تاکہ ہمارے دل کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، اس کے بعد آپ جیسے چاہیں گے ویسے فیصلہ ہوگا۔ حضرت حسن مسلمانوں کے مفاد کو دیکھ کر یہ بات مان گئے، مگر شرط رکھی کہ معاویہ قرآن و حدیث کے مطابق اس حکومت کو چلائیں گے، اپنی زندگی میں کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، بلکہ ان کی موت کے بعد مسلمان اپنی مرضی سے خلیفہ کو چنیں گے، جو کہ اب تک خلافت کا نظام مسلسل چلا آ رہا ہے۔ شام اور عراق کی مسجدوں کے اندر جو آپ ہمارے باپ حضرت علی پر گالم گلوچ کرواتے ہیں اسے ختم کریں گے، اور یوں پوری امت مسلمہ کی حکومت امیر معاویہ نے سنبھال لی، اور پورے 20 سال تک یہ اسلام کے بادشاہ بن گئے، مگر پھر بھی ان کا دل نہیں بھرا، اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اس معاہدے کو اس طرح سے توڑ دیا کہ اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نامزد کر کے اس کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا بھی شروع کر دی۔ آپ جانتے ہیں کہ باپ کے بعد بیٹا کو خود ہی خلیفہ نامزد کرنا یہ بادشاہت کے نظام کے اندر ہوتا ہے، خلافت کے نظام میں نہیں، کیونکہ خلافت کے نظام کے اندر تمام بڑے بزرگ اور قبیلے کے لوگ مل کر ایک فیصلہ کرتے ہیں اور ایک خلیفہ کو چنتے ہیں۔ لیکن اسی دوران حضرت حسن کو بنو امیہ کے لوگوں نے صرف 6 مہینے کے اندر زہر دے کر شہید کر دیا، کوئی ایک شرط بھی معاویہ نے پوری نہیں کی۔ بنو امیہ اس دوران اپنے ممبروں پر حضرت علی کو باغی اور خارجی قرار دے کر ان پر لعنت اور سب و شتم کروایا کرتے، حتیٰ کہ جمعہ کے خطبہ کے اندر بھی الفاظ شامل تھے جنہیں عمر بن عبدالعزیز نے اپنے دور کے اندر ختم کروایا۔ عجیب لوگ تھے کہ درود بھی پڑھتے تھے کہ سلام ہو محمد پر اور ان کی آل پر، اور ساتھ ساتھ ان کی اولاد کو کربلا کے اندر ذبح بھی کر دیا۔ اور یوں تلوار کے زور پر بیعت لے کر یزید شام کے اندر مسلمانوں کا خلیفہ بن گیا، اور اس نے خود کو مسلمان کہہ کر وہ کام کیے جو کہ آج کے دور کے اندر بھی کوئی کافر بھی یا مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن بھی ان کے خلاف نہیں کر سکتا، جو سلوک بنو امیہ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب کافر رہ کر مسلمانوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا تو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کے اندر منافقت کر کے صرف اپنی خاندانی دشمنی کی بنیاد پر نماز کا طریقہ تک بدل دیا، حج کے اندر لبیک اللہم لبیک تک پڑھنا بند کروا دیا۔ یہ لوگ جمعہ کی نماز دوپہر 12 بجے شروع کر کے شام کو ختم کرتے، اور جو بھی شخص اس کی مخالفت کرتا فوراً سے اس کی گردن اڑانے کا حکم دیتے۔ ان لوگوں کو اسلام، اچھائی اور بنو ہاشم سے چڑ تھی۔ جب معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر یزید کے لیے تلوار کے زور پر بیعت لینا شروع کی تو بڑے بڑے صحابہ نے حجاز مقدس سے انکار کر دیا اور صرف حضرت حسن کے معاہدے کی وجہ سے انتظار کرتے رہے، خاموش رہے۔ مگر جب معاویہ کا انتقال ہوا اور یزید خلیفہ بنا تو لوگوں نے کہا کہ بس بہت ہو گیا۔ شام اور عراق کے لوگ بھی اب اسے چھٹکارا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین علیہ السلام کو اگلا خلیفہ چن کر ان کی بیعت کرنا چاہتے تھے، اور اسی لیے کوفہ کے لوگوں نے کئی ہزار خطوط امام حسین علیہ السلام کو لکھے کہ آپ یہاں پر کوفہ آ جائیں، ہم سب آپ کی بیعت کر کے آپ کی سربراہی میں یزید کے خلاف لڑیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کا جائزہ لے کر آپ کو خبر کریں کہ کیا واقعی ایسا معاملہ ہے۔ مسلم بن عقیل نے حالات کا جائزہ لے کر یہ خط لکھا کہ آپ یہاں پر آ جائیں، کوفہ کے لوگ واقعی آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے بعد امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان بنو ہاشم اور جانثاروں کے ساتھ کوفہ کی جانب روانہ ہوئے۔ یزید کو خبر ملی تو اس نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیج دیا کہ انہیں وہیں پر روک کر عبرت ناک سزا دے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام یہ بیعت لے کر خلیفہ بن جاتے تو بنو امیہ کے اس پلید یزید کی حکومت ہی باقی نہ رہتی، اور ساتھ ساتھ اس خاندان یعنی بنو امیہ کی حکومت بھی ختم ہو جاتی۔ اسی لیے اس نے لشکر بھیج کر امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے مقام پر ہی روک لیا تاکہ وہ کوفہ میں داخل ہی نہ ہو سکے، اور ابن سعد کو، جو کہ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا تھا، اس نے یزید کے لیے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینا چاہی کیونکہ اس کو رے کے علاقے کی حکمرانی کا لالچ دے کر یزید نے بھیجا تھا۔
اس کے علاوہ کربلا کے اندر عبید اللہ ابن زیاد کی فوج بھی شامل تھی۔ اگر امام حسین علیہ السلام اس وقت اس حکومت کو مان لیتے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس دور کی بدترین طاقت کو تلوار کے زور پر مان لینا، جس کے بعد قیامت تک آنے والا ہر انسان یہی کرتا اور اسلام کا شرازہ بکھر کر رہ جاتا۔ امت مسلمہ کبھی بھی ایک خلیفہ پر اکٹھی نہ ہوتی اور جس کا بھی دل کرتا وہ تلوار اٹھا کر جنگ کر کے اپنی حکومت کو قائم کر لیتا، لیکن وہ کیونکہ حسین تھے اسی لیے انہوں نے باطل کے سامنے سر جھکانے سے انکار کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد ہوا واقعہ کربلا، جس کا منظر ہم سبھی کے کانوں میں اور آنکھوں کے سامنے بچپن سے سن سن کر ہمارے تصورات کے اندر شامل ہو چکا ہے کہ کیا کچھ ظلم و بربریت آل محمد کے ساتھ کر کے انہیں ذبح کر دیا گیا۔ مگر کوفہ کے وہ لوگ جو کہ امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلانے والے اور ساتھ دینے کا دعویٰ کرنے والے تھے، ایک دم سے تلوار اور موت کے خوف سے خاموش ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے کربلا تک نہیں آئے، ان کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ سب لوگ مشکل پڑنے پر نیوٹرل ہو گئے۔ یزید صرف ان 70 لوگوں کے گھرانے کو پکڑ کر قید بھی کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنی اصلیت پوری امت مسلمہ کو دکھائی کہ اصل میں یہ دین اور اہل بیت کے دشمن ہیں۔ یہ سب دین کے لباس میں منافق ہیں جو حکومت کے بالکل حقدار نہیں۔ اسی لیے اس نے امام حسین علیہ السلام اور ان کی آل اولاد کو پیاس سے تڑپایا، ایک ایک کو شہید کر کے ان کی لاشوں کی بے حرمتی کی، ان کے سر کاٹ کر نیزے پر لٹکائے۔ امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر کوفہ کی گلیوں کے اندر گھمایا گیا اور اس کے بعد یزید کو بھیجا گیا۔ اپنا جام دیکھ لیا حسین، بولو حسین آخر چپ کیوں ہو، جواب دو۔ یہ بے حرمتی مت کرو، تمہاری چھڑی ان کے ڈہنے مبارک کو چھو رہی ہے جن کو رسول اللہ خود بوسہ دیتے تھے۔ یزید اللہ کی تجھ پر لعنت ہو، لعنت ہو تجھ پر معاویہ کے بیٹے، اللہ کی لعنت ہو تجھ پر۔ کاش آج میرے بدر والے بزرگ زندہ ہوتے تو دیکھتے، تو وہ خوشی سے کہتے کہ اے یزید تو سلامت رہے۔ آج ہم نے بنی ہاشم کے سب سے بڑے سردار کو قتل کر کے آج کے دن بدر کا بدلہ پورا لے لیا۔ بنی ہاشم نے صرف ملک حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا، نہ کوئی وحی اتری، نہ کوئی فرشتہ اترا، نہ ہی کبھی جبریل آیا اور نہ ہی کبھی کوئی کتاب اتری۔ اور سے سن لو، یہ سب کچھ ایک جھوٹ تھا، سوائے جھونک کے کچھ بھی نہیں۔ یہ سب واقعہ سن کر مدینہ والوں کا تو دل جیسے پھٹ گیا۔ سب نے مدینہ کے اندر زبردستی تلوار کے زور پر لی گئی اس بیعت کو توڑ دیا، اور یزید نے جب یہ دیکھا تو اپنی 12,000 کی فوج کو مدینہ بھیجا اور واقعہ ہرا ہوا۔ جب اس 12,000 کی فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ 3 دن کے لیے ہر مسلمان کی مدینہ کے اندر جائیداد، اس کی عزت اور اس کے مال کو لوٹنا تمہارے لیے بالکل جائز ہے، تم جو چاہو وہ کرو، جس کے بعد 1000 صحابہ کی بیویاں بنا شادی کے حاملہ ہو گئی، مسجد نبوی کے اندر گھوڑے باندھے گئے، اور اس کے بعد مکہ کے اندر عبداللہ ابن زبیر کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے یزید نے اپنی فوج کے ذریعے کعبہ پر پتھر اور آگ کے شعلے پھینکوائے، جس سے غلاف کعبہ بھی جل گیا اور اس کی عمارت کو بھی خوب نقصان پہنچا۔ اس سب ظلم کی انتہا کی آپ کسی غیر مسلم سے بھی امید نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اللہ نے اس ظالم کو ایسا پکڑا کہ پیٹ کی بیماری کے ساتھ یہ مر گیا، اور یزید کی موت کے بعد ان کے بیٹے جب حضرت معاویہ نے حکومت لینے سے انکار کیا تو عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے، اور اب پوری امت مسلمہ کے اندر صرف ایک خلیفہ بن گیا۔ یعنی اصل میں خلافت کے نظام کو پٹڑی سے اتارنے والے امیر معاویہ تھے۔ اور اگر آپ یہ بات نہیں مانتے تو حدیث شریف کا انکار کرتے ہیں، جس کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری خلافت صرف 30 سال باقی رہے گی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی بادشاہت آئے گی، جو کہ بنو امیہ اور اس کے بعد بنو عباس کی تھی۔ بنو امیہ نے اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے خود سے تاریخ پر پردہ ڈالا، اپنی خود کی من پسند تاریخ لکھوائی، لیکن ہم نے تاریخ کو حدیث مبارکہ یا قرآن سے ہی لینا ہے، نہ کہ کسی فرقے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے شہداء کی قبروں پر جا کر ایک بار پھر سے نماز جنازہ ادا کی تو لوگوں سے اپنے خطبے کے اندر فرمایا کہ اے لوگوں، مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں، بلکہ اس بات کا ڈر ہے کہ تم پر بھی دنیا مسلط ہو جائے گی، اور اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے جنگ کرو گے۔ آپ نے جنگ احد کے شہداء کی قبروں پر یہ خطبہ اس لیے دیا تاکہ لوگوں کو یہ سبق ملے کہ انہی میں سے لوگ تھے جنہوں نے مال غنیمت کے لالچ کے اندر غفلت میں آ کر اپنی فتح کو شکست کے اندر بدل لیا، لیکن تم لوگ دنیا داری کے لالچ کے اندر ایسا مت کرنا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب کے اندر مروان کے کچھ لڑکے اپنے ممبر پر اچھلتے کودتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ اس خطبہ کے بعد صحابہ کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے بھی اپنی وفات تک مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کریم کی سورہ التوبہ کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اے محمد، تم پر ایمان لانے والے مسلمان بھی ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کیٹیگریز ہیں۔ ایک ہے سابقون الاولون، جو آگے بڑھ کر سب سے پہلے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اور ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے، ہر ایک جنگ کے اندر اپنے مال اور جان کے ساتھ شریک ہوئے، انہیں کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی اللہ ان سے راضی ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری کے لوگ ہیں اعلیٰ درجے کے منافق۔ ایک صحابی اور منافق، ایسا بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پر ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا تھا کہ میرے صحابہ کرام کے اندر بھی منافق ہیں، مگر میں ان کے نام بتا کر نہیں جا رہا تاکہ یہ راز کھل نہ جائے، مگر حذیفہ بن یمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام بتا دیے تاکہ خلافت کے اندر ان کے ناموں کو شامل نہ کیا جائے۔
اور تیسری کیٹیگری کے صحابی وہ تھے جو کہ کبھی اچھے کام کرتے تھے اور کبھی برے. یعنی رضی اللہ کا ٹائٹل سب صحابیوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے جو کہ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شامل رہے, اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جانیں, مال اور اولاد سب کچھ قربان کر دیا. اگر صلح حدیبیہ کے بعد کوئی صحابی ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو وہ بھی نیک صحابہ کے اندر شامل ہوگا. جیسا کہ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ساری زندگی لڑتا رہا اور ان کے بیٹے اکرمہ بھی فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھا کر لڑتے رہے, فتح مکہ پر بھی بغاوت کی, لیکن اس کے بعد اسلام لا کر حضرت خالد بن ولید کے ساتھ جنگوں میں شرکت کی اور اسلام کی خاطر جنگ تبوک کے اندر اپنی جان پیش کر دی, حالانکہ وہ ابو جہل کے بیٹے تھے جو کہ جنگ بدر کے اندر جہنم واصل ہوا تھا. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اسلام لانے کے بعد ایک بار ابو سفیان اپنے قافلے کے اندر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہ اسی دوران ان کی نظر 3 اصحاب رسول پر پڑی جو کہ حضرت بلال جو کہ حبشہ یعنی افریقہ سے تھے, سلمان فارسی جو کہ ایران یعنی ایشیا سے تھے, اور صہیب رومی بالکل ایک جگہ پر موجود تھے. اپنے قافلے پر سوار ہو کر ان تینوں کو ابو سفیان نے اپنی نظروں سے ایسے دیکھا کہ اسلام لانے سے پہلے تو تم ہمارے غلام ہوا کرتے تھے اور آج اسلام لانے کے بعد تمہیں یہ حیثیت ملی ہے کہ جو کہ ایک سردار کو بھی نہیں ملتی. انہوں نے یہ سب منہ سے نہیں کہا لیکن ان کی نظریں یہ سب کچھ کہہ رہی تھی. ان تینوں اصحاب نے جب ابو سفیان کی نظروں کو دیکھا تو غصے کے اندر کہا کہ صرف اور صرف کلمہ پڑھنے کی وجہ سے دشمن اسلام تیری جان بچ گئی, ورنہ اصحاب رسول کی تلوار نے دشمن اسلام سے ابھی تک بدلہ نہیں لیا. اتفاق سے وہیں سے حضرت ابو بکر صدیق بھی گزر رہے تھے. انہوں نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو ان تینوں اصحاب کو کہا کہ تم قریش کے سردار کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو, یعنی ان کو ڈانٹا. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ تمام واقعہ بیان کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر, تم نے ان تینوں کا دل دکھا دیا, اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر تم نے واقعی ایسا کیا ہے تو سمجھ لو کہ تم نے اللہ کا دل دکھایا ہے. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے ان اصحاب کے پاس گئے اور ان سے جا کر معافی مانگی کہ کیا میں نے تمہارا دل تو نہیں دکھایا. ان اصحاب نے کہا کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں, اللہ آپ پر رحم کرے. یہ صرف ایک حدیث مبارکہ آپ کو بہت کچھ سمجھا دے گی. ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے 10 محرم 61 ہجری کو جمعہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا. آپ کے بال بکھرے ہوئے تھے, آپ پریشانی کی حالت میں تھے. میں دیکھ کر تڑپ گیا اور پوچھا کہ اے اللہ کے رسول, آپ کا یہ حال کیسے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ کے اندر ایک شیشی تھی. ابن عباس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں, میں صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون کربلا سے جمع کر رہا ہوں. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں گھبرا کر اٹھا اور دن اور تاریخ نوٹ کر لی اور اسی ڈیٹ کے ساتھ یہ خبر سننے کو ملی کہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا. اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام بیعت کر لیتے تو یزید پوری دنیا کو یہ کہہ سکتا تھا کہ تم لوگ کیا چیز ہو, دیکھو نواز رسول نے میری بیعت کی ہے. اسے کھلا لائسنس مل جاتا خلافت کو بادشاہت کے اندر بدلنے کا, لیکن امام حسین نے یہ مثال رہتی دنیا تک قائم کی کہ گردن تو کٹ سکتی ہے پر ظالم کی حکومت کو چلنے نہیں دے سکتی, چاہے ہم تعداد میں کمی کیوں نہ ہوں. لیکن اصل اسلامی تاریخ یہی ہے جو کہ صحیح حدیث اور قرآن سے ثابت ہے, جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان ہماری ہدایت کے لیے چھوڑ کر گئے تھے. ان سے بھی اگر کسی کو ہدایت نہ ملے اور حقیقت کا پتہ نہ چلے تو تب تو آسمان سے فرشتے آ کر بھی اس کو قائل نہیں کر سکتے, کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے اور دلوں پر مہر لگا دیا ہے. ہم کسی کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں, کیونکہ یہ سب معاملہ ان کا اللہ کے سپرد ہے. لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم صحیح حدیث مبارکہ کو اور سچ کو دنیا سے چھپا کر خیانت نہیں کر سکتے, اور سچ یہی ہے جو کہ آپ نے اب تک پوری تاریخ کو سن کر جانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت 30 سال کی تھی, جس کے اندر 21 سال ابو سفیان رسول اللہ کے خلاف لڑتے رہے. جنگ بدر میں تو کئی قافلہ لے کر شام گئے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں کافروں کی طرف سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے سردار کے طور پر اور سپہ سالار کے طور پر شامل تھے. اس کے بعد ان کے بیٹے معاویہ ساری زندگی حضرت علی سے لڑتے رہے, ایک دن بھی خلافت کے نظام کو سکون سے چلنے نہیں دیا. یہ تھی وہ دوسری کہانی جو کہ کسی مولوی کی زبان سے یا کسی بھی ممبر سے آپ کبھی نہیں سنیں گے. یہ مولوی آپ کو ہمیشہ گھما پھرا کر اپنے فرقے کا اور آدھا سچ بتائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نصیحت کر کے گئے تھے کہ میری سنت اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا اور فرقوں کے اندر مت پڑ جانا, میرے اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف رکھنا, لیکن امت نے اس کا بالکل الٹ کر کے دکھایا. سنی نے قرآن کو پکڑا, اس کی تعویل کر کے مزید فرقے بنائے. شیعہ نے اہل بیت کی محبت لی اور قرآن کو بعد میں رکھا. آج کے دور میں ماتم کے نام پر جو دین پیش کیا جا رہا ہے, کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تھا, یا یہ کوئی ایسی تعلیمات ہیں جو کہ ہم غیر مسلم کو پیش کر کے اسلام سے متاثر کر سکتے ہیں؟ یہ سراسر بدعت اور گمراہیاں ہیں. یہ اہل تشیع دراصل آج وہ شیعہ ہیں ہی نہیں جو کہ خود کو شیعان علی کہتے تھے, کیونکہ یہ خود بنو امیہ کی تعلیمات کو فالو کر رہے ہیں. صحابہ کرام کو گالیاں دے کر یاد کریں کہ یہ کس کا طریقہ تھا. یہ شیعان علی کا طریقہ نہیں تھا بلکہ یزیدیوں کا تھا, دین میں اس طرح کی بدعات کو شامل کرنا اور صحابہ کرام کا بغض رکھنا. امام زین العابدین جن کی زندگی کے اندر واقعہ کربلا ہوا تھا اور واقعہ کربلا کے بعد وہ تقریباً 40 سال تک زندہ رہے, یعنی 40 مرتبہ ان کی زندگی کے اندر 10 محرم کا دن آیا. لیکن امام زین العابدین جو کہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے, کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کا گھوڑا نکالا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو ماتم کیا؟ کیا آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک بار بھی 10 محرم کو اپنے آپ کو چھریاں ماری؟
اگر امام زین العابدین نے اپنے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا تو میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ محرم کے دنوں کے اندر ایسا کرتے ہیں وہ کس کے طریقے پر چل کر ایسا کر رہے ہیں؟ کیا ان لوگوں کو امام زین العابدین سے بھی زیادہ غم ہے؟ ایک بار سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی امام حسین علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا کرے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے کی بھی ہمت دے، چاہے وہ تعداد کے اندر جتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور حق بات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔